درود و سلام ہے میرے نبی اور ان کے پاک گھرانے پہ جو درود و سلام دلائے. ہزاروں رحمتیں اور برکتیں ان مقدس و مخلص صحابہ کرام پر جو رحمتوں اور برکتوں کے لائق ہیں. ہزاروں رحمتیں اور برکتیں ان مقدس و مخلص صحابہ کرام پر جو رحمتوں اور برکتوں کے لائق ہیں. اور ان گنت لعنت ہے ان بد کردار لوگوں پر جو لعنت کے مستحق. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشبان و شاہد صلوات بر عظمت اللہم صلی علی محمد وآل محمد. طیب الاحترام بزرگان و عزیزان، برادر محترم نے خوبصورت انداز میں اہمیت شبان اور سیدہ عالیہ پہ گفتگو کی. میری خواہش ہے کہ میں بھی لفظ شبان ہے کیا، رجب بنیادی طور پہ جنت کی ایک نہر کو کہا جاتا ہے. یعنی جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے. عربی زبان بڑی دقت والی زبان ہے، سمجھنے والی زبان ہے. ہمارے ایک دوست کا جملہ ہے کہ اردو بنیادی طور پہ لشکری زبان ہے. اردو مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے. عربی مکمل ایک زبان ہے. اگر بات آپ تک پہنچا، لفظ شبان ہے کیا، اور شبان بھی معمولی نہیں، شبان المعظم ہے. یہ شبان المعظم ہے. تو اسی میں مجھے لفظ کہنا ہے. جب میں نے دقت کی کہ شبان کو شبان کیوں کہا جاتا ہے، تو لغت میں بس جیسے بھی اس کا مفہوم ملتا ہے کہ ایک بندہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہو تو وہاں جو اسے تڑپ محسوس ہو، پیاس لگے اور قریب المرگ ہو، اسے تشوہب کہا جاتا ہے. پہاڑ کی چوٹی ہو، پیاس کی شدت ہو، قریب المرگ ہو، اس کیفیت کو تشوہب کہا جاتا ہے. اور پہاڑ کی چوٹی پہ اسے ٹھنڈا اور میٹھا پانی میسر آ جائے، اسے شوبان کہا جاتا ہے. برادر محترم نے جو خوبصورت انداز میں آپ تک بات پہنچائی ہے، میں اسی کو پلٹا کے آپ تک بھیجنا چاہ رہا ہوں. یاد رکھ، جسے پہاڑ کی چوٹی پہ پیاسے کو کنواں ملے اسے شوبان کہتے ہیں. جس مہینے میں اسلام کو کنواں ملے اسے شوبان المعظم کہتے ہیں. اسے شوبان المعظم کہا جاتا ہے. یہ مہینہ معافیوں کا مہینہ ہے. سارے مسلمان بیٹھے، یہ مہینہ معافیوں کا مہینہ ہے. ہمارے گاؤں سے لے کے شہر تک، جامع مسجد تک اس شبان میں ایک رات آئے. ہر مسجد میں چراغاں ہوگا اور سارے مولوی صاحبان بابانگ دوہر یہ کہتے ہیں کہ اس میں بندے ایک رات عبادت کر لے 70 سال کی باتوں سے افضل ہے. میں کوشش کر رہا ہوں تو فقہ علیہ بات کی. وہ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 70 سال کی باتوں سے افضل ہے. اور اس میں عجیب لطف ہے. پھر مولوی پر بیان کرتے ہیں کہ اس میں پتے لگتے بھی ہیں. میں کہہ رہے تو ساتھی تقریر کی تھی، مطلب تو ہم بھی یاد، پتے لگتے بھی ہیں، پتے جھڑتے بھی ہیں. کہ جس نے لفظ پہلا میں آج کی تقریر کا کہنا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ جس نے زندگی پانی ہے اس کا پتہ لگتا ہے، جس نے اگلے سال تک مر جانا پتہ اتر جاتا ہے. یعنی لفظ جس کے لیے میں نے ساری بات کی ہے، ہر بندہ کہتا ہے پتے لگتے بھی ہیں جھڑتے بھی ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ پتے لگتے بھی ہیں جھڑتے بھی ہیں، یہ امر آتا ہے، قرآن کہتے ہیں یہ امر آتا ہے۔ پھر میرا سوال ہے کہ امر بھیجنے والے کو تو اللہ کہتے ہیں، یہ آتا کس کے پاس ہے؟ وہ امر آتا کس کے پاس؟ عظمت آل محمد صلوات۔ بات میں جلدی جلدی آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں قبلہ، یہ سارے سلسلے یہ شوبان میں نہ چاہتے ہوئے بھی بندے عبادت کریں۔ چلو ساڑھی مسجد ہے رواج کچھ ہو، لیکن جیڑا بندہ سارا سال مسیحے نہ بڑھے، شبرات والی راتی وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ کم از کم میرا نہ چڑھے، اب میرے والا پتا لفظ جہدے واسطے میں ساری گل کی، یاد رکھو کوشش یہ کرتا ہے کہ میرے والا پتا نہ چڑھے۔ یاد رکھ موت ایک ایسی جگہ جس کا منکر ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ ایک نسخہ ہے آج دی تقریر دا، اے دیتے ہی میرا جملہ ہے، یاد رکھ ہم جتنی بھی کوشش کرتے وہ ساری کوشش اس بات پہ ہے کہ نہ مرو۔ اینو کلیاں جا کے سوچ لیا گئے، میرا روز دا کام ہے ساری تگو دو اس گل دے کہ میں نہ مرا، ایسے تگو دو کہ میں نہ مرا۔ یاد رکھو تو بھی چاہیں گا تاوی مریں گا، نہ چاہیں گا، ایک ایسی حقیقت ہے دا منکر ہے ہی۔ چلو ایک گل کر کے دیتے میں سلام کر، یاد رکھو اللہ کی اس کائنات میں ہر قسم کا انسان موجود، سارے باشعور چہرے، اللہ کی اس کائنات میں اصحاب کے منکر موجود ہیں، میری تائید کرو سکتے، اصحاب کے منکر موجود، آل کے منکر موجود، انبیاء کے منکر موجود ہیں، اوصیاء کے منکر موجود ہیں، نبیوں کے منکر موجود ہیں، حد ہے اللہ کے بھی منکر موجود ہیں، لیکن موت ایسی حقیقت کا نام ہے اس کا منکر کائنات میں کوئی جو اللہ نہیں مانتا موت کو، جو اللہ نہیں مانتا موت کو وہ بھی مانتا ہے۔ میرے بندے چوپ کر گئے، دعائی زیادہ ساڑھے علماء کرام بنا دینے یا انگریز بنا دینے، سادہ سادہ میری گل، ایک ادبیات ڈاکٹر صاحب مدرسیاں کیوں بنا دے، نہیں میری تائید کرو، انگریز بنا دینا وہ کیوں بنا دینا؟ وجہ ایسا میرے آڑے دوڑے ڈاکٹر نے علی جی جڑی زیادہ ادبیات نے انگریز بنا کے بھیج دی، وہ تو سانو سواد ہے وے اللہ دی قسمیں کافی چہرے میرے اپنے اے ساڈے اسلام دے قرآن دی قسمیں جڑی یورپ دی دعائی ہوئے وہ اصلی ہوئے گی۔ ایک جگہ تے میں جملہ کیا سی تے آج پھر میری زبان کیا ہے، قسمیں قرآن دی جنہاں نو سی مردہ باد پہ آنے آنا اونا دی دعائی اصلی ہوں دیئے، جنہاں دے پیچھے چڑھے ہیں زندہ باد، اے ساڑھا اسلام ہے، جو ہے میرے اللہ اے ساڑھا اسلام جو اسی بیان کر رہے ہیں جو ساڑھے نال ہوں پیا، لیکن ایتے کر کے میں کوئی گل کرنی ہے کہ بلا یورپ میں ادبیات کا بننا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دوائی بناتا ہے تاکہ ٹھیک رہے، یہی ذمہ داری نہ ہوتی تاکہ میں بیماری نہ لگے، لیکن یاد رکھو ہر ڈاکٹر اس بات پہ طے شدہ ہے، وہ کہنے پہ مجبور ہے کہ بیماری کی دوائی ہے موت کی نہیں۔ میرے بیرو بیماری کی دوائی ہے موت کی نہیں، ایمان کی، یعنی موت پہ عیسائی کا بھی یقین
यकीन है? बात मुकम्मल है मेरी। मौत पे ईसाई का भी यकीन है, हिंदू का भी यकीन है, फिर इस्लाम की वजह है, ईमान की है। मैं जानबूझ के रुक गया हूं। दरूद बर अज़मत आला जे पीर अमीर शाह अदनर होना तो तशरीफ ले आओ, ताकि फिर मैं अपनी गल मुकम्मल कर ला। दरूद बर अज़मत आले मोहम्मद अल्लाह जिन्हों खालक के कायनात इज्जत दे दे काफियों की करनी चाहिए। वजह नहीं चाहिए थोड़े एहतराम है मैं गल हुण गल मुकम्मल कर ला। मालिक थोड़ी इज्जत कायम रखे। वजह है गल पीर साहब गल इन्नी कोई मैं करना पिया कि मौत पे यकीन गैर मुस्लिमों का भी है, मौत पे यकीन काफिरों का भी है, सबका मौत पे यकीन है। तो फिर ये इस्लाम की ये ईमान की है। मैं अपना शिया फिका जाफरिया तुहाडे तक उतार के गल बड़ी वाज़ेह करना चाहना। अब बंदे कुछ परेशान ने कि शिया अपने मुर्दे नूं कबर विच लम्या पा के की करदे है ना जी परेशानी। तो अच्छी गल है भाई नसीम जी, गल अफामो तफहीम नाल हो जाए तो समझ आ जानी चाहिए। लेकिन जेडे साडे काफी रिश्तेदार बैठे ने उन्हां नूं तो पता है ना असीं की करने। लेकिन चलो आम फहम में गल करन लगा, वो असीं करदे कख नहीं। एक मशहूर हदीस है मेरे नबी की, जिसका इनकार करने की कोई बंदा पोजीशन में नहीं। मेरे नबी फरमाते इल्म हासिल कर माँ की गोद से। हदीस मशहूर है, इल्म हासिल कर माँ की आगोश से कब्र की आगोश तक मुझे वो फिरका बता जो कब्र में भी इल्म देता हो। बकरा काम नहीं करते, साढ़े समझाने मसला है। कोई साढ़े मौलवी साहब उत्ते बैठ के अरबी पढ़ते तो समझ नहीं आती कि हुंदा की है क्या। वो सिर्फ असीं उहनूं ओहदा अकीदा दसदे, वो जिसले अकीदा दसने उहनूं कि तू साढ़े ते इस गल तो जुदा है कि तू अल्लाह नूं वहदहू ला शरीक मानदा है, मेरे नबी नूं अपना आखिरी नबी मानदा है, हजरत अली अलैहिस्सलाम और इमाम ज़माना तक 12 को अपना रहनुमा, अपना इमाम और पेशवा मानता था। ऐ साडा अकीदा जेड़ा ना माज़रत ना सारे शियां दे जी बैठे जशन है जेडी गल ना तुहानू समझ आए तकरीबन सारे शिया नुमाइंदे बैठे हो। जेड़े साडे शिया तो सारे ने ना वो तकरीबन सारे नुमाइंदे ते आ कुरान दी कसम मैं हाथ लिया जो तुहाडे सारियां तो माड़ा मस्कीन बनना है जेड़ा ना गल अपना अकीदा कतन नहीं। तलकीने मैयत ही हमारा अकीदा है। कोई अकीदे दी वक्री किताब नहीं, कतन कोई अकीदे दी साडी वक्री किताब नहीं। तलकीने मैयत ही साडा अकीदा है। अगर बंदा साडा अकीदा पढ़ना चाहता है ना फिका जाफरी दा अकीदा की ते जो असीं मैयत नूं तलकीन करने आ वो साडा अकीदा है। वो अकीदा की वो तो ना लैके अकीदा मिर्जा मुशर्रफ अली बिन मिर्जा सफदर इज़ा अताकान मलकान मुकर्रबान रसूलैन मिन इंदिल्लाहि तबारक व तआला वान सालका वान रब्बिका वान नबियका वान दीनिका वान किताबिका वान किबलतिका वान आइमतिका वला तखाफी वला तहज़न, ना परेशान होना ना गमगीन होना, बल्कि उनके जवाब में कहना अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, व मुहम्मद नबी, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं, इस्लाम मेरा दीन है, कुरान मेरी किताब है, काबा मेरा किबला है, काबा मेरा किबला है, हजरत अली से लेके महदी तक मेरे इमाम रहनुमा और पेशवा। ये भी दाद है बाद इकट्ठी लीला हम सिर्फ मैंने गल पहचान दी
متوجہ ہے اس کا؟ یہ میرے امام پیشوا رہنما ہے. پھر اسے بتایا جاتا ہے مرزا مشرف علی بن مرزا صفدر الموت حق، موت حق ہے. بس سوال منکر و نکیر فی القبر حق، منکر نکیر کا تیرے قبر میں آنا بھی حق ہے. ایک تلقین میں یہ سے برادر مکرم ساڑھا تمہاں دا روز دا کام ہے، اکثر دوجہ چوتھے دن دے پڑھنی پہنی ہے نا، تو پھر زبان یاد ہوئی گئی. موت حق ہے، منکر نکیر کا قبر میں آنا بھی حق ہے. والبعث حق والنشور حق. ایمان موت پہ یقین نہیں، دوبارہ اٹھنے پہ یقین ہونے کا نام ایمان ہے. اے میری آج کی تقریر خدا دی قسمیں بندے نو پتا ہوئے نا کئی دن پھر متھے لگنا ہے تے بندہ فراڈ نہیں لانا. اکثر قرآن دی قسمیں بندے آنے او یار دات لا لینا سی، بندہ روز دا متھے لگنا، بندہ روز دا متھے لگنا. یہ مطلب ہے بندے نو پتا ہوئے نا یہ پھر متھے لگنا ہے پھر فراڈ نہیں لانا. یاد رکھو موت یقین کامل رکھنا، لیکن دوبارہ اٹھنا، دوبارہ اٹھنا یہ ہے دین. اس ایسا اٹھنا بھی ہے تو پھر صاحب بھی دینا ہے. مرنا کوئی کمال نہیں کہ میں مر جانا تو کام مک جانا نہیں. یہ دوبارہ اٹھنے کی پوزیشن میں میری تعریف کرے گا میرا مجمع. یہ جو ہندو اپنا یہ کچھ مسلک اپنا میت جلا کے بہا دیتے کہ نہ اٹھے، یہ فلسفہ ہے پیچھے، یہ نہ اٹھے. لیکن یاد رکھ قرآن میں آخری لفظوں پہ وجہ ہے، قرآن میں دو نبیوں کا تذکرہ ہے. ایک کو عزیر علیہ السلام کہتے ہیں، اے گل کر کے مکمل ہے میری گل. وہ صاحب چونکہ شبان ہے میں پڑھتا ہی نہیں، آج بھی نہیں پڑھتا. عزیر علیہ السلام نبی گزرے، ایک بستی سے گزرے. سورہ البقرہ ہے، آیت کا نمبر 262 ہے، جا کے پڑھ لیا. 262 نمبر آئے تھے. عزیر علیہ السلام کا شاہی واقعہ ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے. توجہ ہے، عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے. بستی اپنی چھتوں کے بال زمین پہ تھی. عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مالک تو انہیں دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ مالک تو انہیں دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ آواز خالق ہے، یہ قرآن کی آیت. آواز خالق ہے، عزیر تمہیں بات دکھاؤں گا، بات تمہیں بتا دوں. تاریخ کہتی ہے، قرآن کا یہ لفظ ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک غار میں گئے. دو چیزیں عزیر کے ساتھ تھی، کھانا بھی گدا بھی. یہ قرآن کے نظر پہلے کھانا بھی ساتھ تھا. عزیر علیہ السلام گدے پہ بیٹھ کے گئے تھے، تو غار وچ گئے نے. تو یقیناً یہ تفسیر شیخ محسن صاحب نے لکھی ہے، میں کھانا پڑی کہ وہ انگلاہٹ آیا جناب عزیر علیہ السلام. عزیر علیہ السلام سو گئے، 100 سال تک سوتے رہے. یہ قرآن ہے، ہم نے اس پہ موت وارد کر دی. 100 سال تک عزیر سوتا. تفسیر کہتی ہے جب عزیر غار میں گیا تھا تو اس کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا. جب واپس پلٹے تے منڈا 100 سال دا سی. عزیر علیہ السلام دا منڈا 150 سال دا سی تے عزیر 50 سالاں دے سن. اتر 150 سالاں دا سی. اب عزیر علیہ السلام نے کہ بلا 100 سال تک قرآن کہتا سوئے رہے. جب 100 سال بعد اٹھے، یہ 100 سال میں گدھا مر کے مٹی ہو گیا، ہڈیاں گل سڑ ہر شے ہو گئی. اب جب اٹھے تو اللہ نے پوچھا کتنا سویا؟ کتنا سویا؟ اس نے کہا جی 1 دن یا 1 دن سے کم. کہا عزیر 100 سال
ٹڈی ہو گیا. کہا میرے پاس دلیل یہ ہے میرا کھانا محفوظ ہے. یہ قرآن ہے, انہوں کل جا کے سمجھا ہے. جو اللہ 100 سال تک کھانا محفوظ رکھ سکتا ہے وہ 1400 سال مہدی محفوظ نہیں رکھ سکتا. گدھا مر کے مٹی ہو ختم. اب کہا عزیر اشارہ تھا. عزیر اشارہ, عزیر علیہ السلام نے اشارہ دیا کہ بلا وہی گدھا جو ہے وہ ہلنا شروع, ڈھانچہ بنا, ہڈیاں بنی, اٹھ کے چلنا شروع ہوا. یعنی اللہ کہتا ہے میں دوبارہ اٹھاؤں گا. ساڑھے اندر اس گل دا یقین کر کے اٹھیے اساں دوبارہ اٹھنا ہے. جے کچھ کیتا ہوئے تو پھر اٹھن تے دل کردا. کلیاں بہ کے اس شوبان ایک شب رات نہیں, اللہ تانوں موقع تے دن دیتے. کوئی یکم نو بی بی زینب دے وسیلے نال معافی منگو, اللہ تاں قبول کرے. 3 نو مولا حسین دے وسیلے نال منگو, اللہ تاں قبول کرے. 4 نو غازی شہنشاہ دے وسیلے نال منگو, اللہ تانوں اینیاں شبراتاں عطا کیتیاں. انہاں ہستیاں نو منو بھی تے انہاں دی منو, انہاں نو منو بھی تے انہاں دی منیے. یاد رکھو انہاں نو مننا بھی ثواب ہے. قرآن دی قسمیں انہاں دی مننا بھی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے. ایک بار سورہ فاتحہ ایک دفعہ قرآن شریف پڑھ کے میری مدد کر دو.